4 تاریخ کے جلسے عام کو چلتے ہوئے وقف امینڈمنٹ بل 2025 کے خلاف منعقد احتجاج جلسہ عام کے زمینی سطح پر اب کافی کام بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. جہاں حضرت حافظ سید محمد علی الحسینی صاحب قبلہ کے زیر صدارت کیبن آڈیٹوریم میں یہ میٹنگ رکھی گئی تھی اور اس کے بعد ایک اور پروگرام ہوا جہاں پر متولین کے ساتھ ساتھ مسجد کمیٹی کے ساتھ مشورتی اجلاس ہوا. اس میں ذمہ داروں نے کثیر تعداد میں اپنی موجودگی دکھائی اور سبھی لوگوں نے 4 تاریخ کے آنے کے پروگرام کو کس طرح سے کامیاب بنانا ہے اور اس کالے بل کا وروध کرنا ہے اس پر بات کی گئی. آئے دیکھتے ہیں اس ایونٹ کے شارٹ ہائلائٹس. This video is sponsored by Mahalakshmi Jewellers, Manno Multi-Speciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken Center, Al-Sharia Group of Institutions, Hotel Moria, Ideal Vidji. Stage پر تشریف فرما معزز حضرات اور آج مختصر سی دعوت پر تشریف لانے والے معزز متولیان و مسجد کمیٹی کے ممبران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کس وجہ سے آپ کو آج دعوت دی گئی ہے. وقت چونکہ بہت مختصر ہے اور کام بہت بڑا ہے. جیسے آج دوپہر میں بھی ایک اجلاس علماء کے ساتھ تھا، اس میں بھی میں نے یہی کہا کہ بہت سارے ایسے سوالات اٹھے اور اٹھ رہے ہیں کہ جب یہ قانون آ چکا ہے تو اب احتجاج کا کیا فائدہ. تو اصل بات یہ ہے کہ احتجاج وہ چیز ہے جو ہم اپنا خیال کو اظہار کرتے ہیں. اگر ہم احتجاج میں کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم خوش نہیں ہیں. تو چاہے وہ قانون پاس ہو یا نہ ہو، احتجاج کرنا ہمارا جمہوری حق ہے. اور اس جمہوری حق کے اعتبار سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء کی ہدایت پر ہم سب جمع ہو رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمع ہونا اور اس ایکٹ کی مخالفت کرنا یا اس کے ضمن میں احتجاج کرنا سب سے پہلا حق متولیوں کا ہوگا یا کمیٹی حضرات کا ہوگا، کیونکہ وہی لوگ ہیں جو انگریزی میں اسٹیک ہولڈرز بھی کہتے ہیں، یعنی آپ ہی کے ایڈمنسٹریشن میں اوقافی جائیداد ہے یا انسٹیٹیوشنز ہیں. تو اگر یہ اوقافی جائیداد یا اوقافی اداروں کو کسی قانون کے ذریعے چھینا جائے گا اور ہم کچھ نہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے اگر بیٹھے رہیں گے تو سب سے بڑی ذمہ داری ہماری یہ ہوگی کہ ہمارے ہاتھوں سے ہی چلے جائے. تو متولیوں سے اور کمیٹی حضرات سے ہم اس لیے چاہتے تھے کہ ایک ملاقات ہو، کیونکہ یہ ہمارا سب سے اہم فریضہ ہونا چاہیے. ہم سب سے آگے ہونا چاہیے اس احتجاج میں. ہم آپ سب مل کر، جیسے بیانات میں آپ لوگوں نے سنا کہ کس طرح سے ہم سب چاہتے ہیں کہ آپ لوگ مل جائیں اور مل کر یہ ایک احتجاج جو بڑا ہونے جا رہا ہے 4 تاریخ کو اتوار کو، اس میں سب شامل ہو جائیں. کیونکہ ہم یہ اللہ تعالیٰ کی جو وقف کرنا کسی چیز کو ایک عبادت میں مانا جاتا ہے، یہ بہت ہی آپ سوچئے کہ کتنی بڑی بات ہے اگر کوئی ایک شخص اپنی ذاتی زمین کو اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے. یعنی آپ آج ماحول ایسا ہے کہ اگر کسی کے نام پہ کوئی زمین ہے تو اپنے بھائی کو نہیں دیتا، تو اپنے کسی بھی خاندان والوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بھائی بہن سب کو چھوڑ کے اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں اس کو وقف کرتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی عبادت ہے. اور جب وہ وقف ہو جاتی ہے تو وہ منشے کے تحت، یہ بھی بڑی اہم چیز ہے اس میں جاننے کی کہ وقف ہمیشہ ایک منشے کے تحت ہوتا ہے اور وہ منشا جو ہوتا ہے اس کے بنا پر ہی وہ وقف کی جو کارروائی ہے وہ چلتی ہے. گلبرگہ ضلع سے اور یادگیر ضلع سے آئے ہوئے تمام متولیان اور مسجد کمیٹی کے ذمہ داروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں آپ تمام سے اس بات کی معافی چاہوں گا کہ 4:30 بجے کا وقت آپ لوگوں کو دیا گیا تھا اور اس پروگرام کی شروعات تاخیر سے ہوئی. چونکہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا علماء کا ایک پروگرام رکھا گیا تھا جس کے دیر سے اختتام ہونے پر یہ پروگرام کو دیر سے شروع کیا گیا.
آپ لوگوں کو یہاں پر بلانے کا مقصد 4 تاریخ کو جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے اعلان پر گلبرگہ میں ایک عظیم و شان احتجاجی جلسہ رکھا گیا ہے، اس جلسے میں آپ لوگوں کو شامل کرنا نہیں بلکہ آپ لوگوں کو اس کے اندر جوڑنا ہے، کیونکہ یہ جلسہ میرا جلسہ نہیں ہے، نہ یہ جلسہ صاحب قبلہ کا جلسہ ہے۔ صاحب قبلہ نے یہی حکم فرمایا تھا کہ گلبرگہ کے تمام مسجد کمیٹیوں کے ذمہ داران کو اور متولیان کو اس غرض سے بلائیے کہ ہم لوگ آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر آپس میں مل کے اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے محنتیں کرتے ہیں۔ تو آپ کو پارٹ آف دی سسٹم بنانے کے لیے بلایا گیا ہے۔ آپ سے یہ امیدیں کی جاتی ہیں کیونکہ آپ جس بھی ایریے میں رہتے ہیں اس ایریے کا گرین بیلٹ آپ کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ مسجد کمیٹی کی اگر آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے یا پھر آپ کو کسی درگاہ کا متولی بنایا گیا ہے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس محلے کے لوگ آپ کی بات کو سنتے ہیں۔ تو یہاں پر آج کے جو حالات ہندوستان کے اندر ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ نے 3 مہینے کے احتجاج کو کال کیا ہے کہ 3 مہینے مسلسل احتجاج کرنا ہے۔ یہ 4 تاریخ کا احتجاج کر کے خاموش بیٹھنا نہیں ہے، اس کے بعد مسلسل احتجاجات ہوں گے اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی تمام ہدایات کو مان کر چلنا ہے۔ آپ لوگ یقین مانیے، ہم لوگ 5 یا 6 دن سے صاحب قبلہ کی ہدایت پر پورے تعلقوں کا دورہ کر رہے ہیں اور کسی تعلقے میں ایسا نہیں ہے کہ عوام یہ کہہ رہی ہے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہر تعلقے سے امید سے زیادہ ہمیں رسپانس مل رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عوام کو بات سمجھ میں آ رہی ہے اور پبلک اس کو سمجھ رہی ہے کہ وقت امینڈمنٹ ایکٹ کے ذریعے کس طریقے سے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں مداخلت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس بات کا عہد کر کے یہاں سے اٹھنا ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ اگر کل اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ گلبرگہ سے نکلنا ہے اور دلی کو پہنچ کے احتجاج کرنا ہے تو آپ کو اور مجھے تیار ہونا ہوگا کہ ہم یہاں سے نکلیں گے اور دلی کو پہنچ کے احتجاج کریں گے۔ اس سے مزید اگر مسلم پرسنل لا بورڈ اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ ہمیں اپنی قربانیاں دیتے ہوئے اپنی گرفتاری دینے کی ضرورت ہے تو مجھے آپ کو تیار ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ 3% جو سکھ برادری ہے اس نے متحد ہو کر دلی کی سڑکوں پر یہ بتا دیا تھا کہ اگر اتحاد کے ساتھ اس حکومت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کیا جائے تو اس حکومت کے سامنے ہم اپنی بات کو منوا سکتے ہیں۔ یہ ہم نے کسان آندولن کے اندر دیکھا ہے۔ تو آپ لوگوں کو بلانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں سے 4 تاریخ کے پروگرام کے تعلق سے بات شیئر کی جائے۔ اور مجھ سے پہلے سعید قادری صاحب نے ایک بات کہی قیادت کے تعلق سے، تو صرف ایک ہی بات اس کے تعلق سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات الگ ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ان کا اشترا جن کی ٹھوکر میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ اپنے غم و غصے کا اظہار کریں گے، لہٰذا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی یہ تحریک ملک بھر میں چلائی جا رہی ہے، جس کی کڑی دیر سے ہی درست میں کہہ سکتا ہوں کہ ضلع گلبرگہ میں صاحب قبلہ کی مداخلت سے ایک عظیم الشان جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ جس طریقے سے ہم ماضی میں جب کبھی بھی عالم اسلام میں، ملک ہندوستان میں، ریاست میں ملت اسلامیہ پر کوئی آنچ آتی یا مسائل پر کوئی بات ہوتی یا گستاخان رسول پر بات ہوتی یا پھر طلاق ثلاثہ ہو، دیگر کئی مسائل ہمارے سامنے جب آتے تھے تو سب سے پہلے شہر گلبرگہ سے آواز اٹھتی تھی، اس کی مذمت کی جاتی تھی، اس کو کنڈم کیا جاتا تھا۔ لیکن یہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہاں پر کئی ایک معاملات سامنے آئے، بہرحال ایک ریلی بھی عظیم الشان منعقد کی گئی۔ اب یہ احتجاجی جلسہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہدایت پر پیر بنگالی گراؤنڈ پر 4 مئی کو منعقد ہونے جا رہا ہے۔ آپ کو یہاں مدعو کرنے کا مقصد، آپ ایک بہت اہم سماج کی کڑی ہیں، صدر سیکریٹری اور متولی ہیں مساجد کے، تو وہاں پر میری گزارش ہے کہ آپ اپنے اماموں کے ساتھ آپ کمیٹی پوری مل کر کے ایک بیان جاری کریں اور ہو سکے تو اس حلقے میں جو مسجد کے دائرے میں جتنے بھی آپ کے مقتدیاں ہیں ان سے ملاقات کر چلو پیر بنگالہ گراؤنڈ کا ایک نعرہ لگا کر تمام لوگوں کو اس کی مہم سے آپ بیدار کرا کر 4 تاریخ کو جو پیر بنگالی گراؤنڈ میں جو عظیم الشان جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ہیں،
اور دیگر مختلف سیاسی پارٹیوں کے جیسے CPM کے برندہ کارات ہیں, CPI کے A راجہ ہیں, مولانا توفیق رضا خان صاحب ہیں, مولانا محمود مدنی ہیں اور ابو طالب رحمانی ہیں اور کئی اور مفتی خلیل اللہ صاحب جو جامع شیخ الجامعہ حیدرآباد کے اور کئی ایک اہم اشخاص اس جلسے عام کو آپ سے خطاب کریں گے. تو میں چاہوں گا کہ آپ تمام لوگ پورے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس جلسے میں شریک ہو کر اپنے احتجاج کو, اپنی آواز کو, اپنے غم و غصے کو بلند کرتے ہوئے اس جلسے کو کامیاب کریں. This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manno Multi Speciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken Center, Al Sharia Group of Institutions, Hotel Moria, Ideal Virchi.